ان حالات میں یہ ٹوٹے پجے طریقوں سے یہ اتنا کوئی تھوڑی سی چیپی یہاں سے اتار کے یہ اتنی ڈینٹنگ یہاں کر دو, اتنی پینٹنگ وہاں کر دو, دی انٹائر سسٹم ہیز ٹو گو. اس نظام کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے. ہو جائے تو موج جائے, ہم کو اکلے کل تھوڑی ہیں, ہم تو اسٹوڈنٹ ہیں ہسٹری کے. بھئی یہ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ یہ کہہ رہے ہو اس سسٹم میں بہتری, یہ اپروچ ہی غلط ہے. بدی کا درخت ہے, اس میں کیا بہتری؟ تمے کے درخت پہ آپ چاہو گے یہاں خوبانیاں لگ جائیں, تھوڑی سی بہتری آ جائے؟ نہیں, یہ بدی کا درخت ہے, بدی کا. یہ ببول کانٹے, اس پہ آپ کہیں اب انگور لگ جائیں گے, سندر خانی انگور لگ جائے گا, اس کو تھوڑی اس میں تبدیلی نہیں. یہ کئی سروں والا اژدہا ہے, اس کے سارے سر کاٹنے پڑیں گے, ورنہ لگے رہو. میں تو اپنی آبزرویشن دے رہا ہوں نا جی, میں کو فیصلہ سنا رہا ہوں, میں کو جج ہوں. دوسرا اصل احساس ہے یہ احساس ذہن جو ہے جس طرف آپ اشارے کر رہے ہیں, بڑی دل کی باتیں آپ کر رہے ہیں, اور اصل حقیقت ہی یہی ہے جو سارا دن ہم کرتے ہیں. سچی بات ہے, اس میں کوئی وزن نہیں ہے بیٹھ کے آ کے باتیں کر کے چلے جانا. کروڈ ریالٹیز کا ذکر جس طرح آپ کر رہے ہیں کہ ہمارا تو جب تک کہ ڈی این اے نہیں چینج ہوگا, تبدیلی نہیں آئے گی, کچھ نہیں ہوگا. تو سوال سر پھر یہی بنتا ہے کہ ابھی 2 سال رہ گئے ہیں, عمران خان صاحب کو آپ کیا مشورہ دیں گے ان حالات میں جب کہ سب چیزیں کھوئی چلی جا رہی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی سسیے بے خبریں تیرا لٹے شہر بمبور. مجھے لگتا ہے کہ 2 سال کے بعد بھی وہیں کھڑے ہوں گے عمران خان صاحب. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کیا ایک آدھ کام کرنا چاہیے؟ نہیں, ایک آدھ کاموں والا قصہ نہیں رہ گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میں نے کوئی مفت مشورہ کارپوریشن نہیں کھول رکھی. میرے اپنے چینل پہ ابھی پچھلے ہفتے پیر منگل بودھے کے پروگرام ہوتا ہے ہمارا, تو انہوں نے کہا جی کہ فلانا. میں نے کہا میرے پاس حل ہے, میں نے منہ کالا کرانا ہے حل دے کے. آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھو, مجھے ضمانت دو کہ یا تم مجھے کنونس کر لو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں, یا میں تمہیں کنونس کر لیتا ہوں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, پھر اس کو امپلیمنٹ کرو. ایم ہی شوق کیا بھائی, میں کیوں مشورہ دوں؟ میں نے جو آگے مشورے دیے تھے ان کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ ان کے لیٹر ہیڈ پہ ہوتا تھا, وہ سارے جملے میرے تھے, حکم اللہ کا, قانون قرآن کا, رستہ رسول کا, اور پاکستان سب پاکستانیوں کا. یہ بیسک سلوگن ہے جو 25 سال پہلے جو دیا تھا. یہ مشورہ نہیں تھا. یہ اچھا ریاست مدینہ سارے پیرائے میں حسن نثار صاحب, یہ جو ہمارے ایکسٹرنل فرنٹ پہ جو ہمارے کہا تھا کہ امریکہ کی بات کریں تو شاید میں بہتر طریقے سے بات کر سکتا ہوں کہ کچھ پتہ ہے وہاں پہ, یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. ابھی جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہمارے سارے دشمن اکٹھے ہیں, ہم اپنے دشمن تو ہیں ہی اپنی جگہ پہ. اب یہ جس طریقے سے نیکسس انڈیا کا, امریکہ کا, اسرائیل کا اور کئی حوالوں سے ہمارے کہا جاتا ہے جی اسلامی بھائی بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں, اور یہ سی پیک کے پیچھے پڑ گئے ہیں سارے. آپ کو لگتا ہے کہ سی پیک ایسا معاملہ ہے کہ جس نے آگے چلنا ہے, اور پھر اس کو چائنا ہی والی وارث بنے گا جو 55 بلین یہاں ڈالر دے رہا ہے اور $3 ٹریلین کا اس کا یہ بیلٹ اینڈ روڈ کا پروجیکٹ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ گھیرا تنگ ہوگا جب امریکہ سب کچھ چیک کر رہا ہوگا تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں بات سنیں, یہ قومیں اس طرح نہیں ڈیولپ ہوتی میرے بھائی. یہ سی پیک شی پیک, یہ تھوڑا سا ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, ریلیف مل سکتا ہے, ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے, اس کا ایک جو 9 to 5 اس کی جاب ہے, اس میں اس کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا, وہ شام کو ٹیوشنیں پڑھانا شروع کرتے, وہ اس طرح کا ریلیف مل سکتا ہے. قومیں نہیں اس طرح بنتی. میں یہ صرف ایک شعبہ نہیں, یا مکمل بربادی یا مکمل زوال ہوتا ہے یا مکمل کمال ہوتا ہے. مسلمانوں کا جب عروج تھا تو وہ صرف تلوار کے ہی دھنی نہیں تھے, او بھائی زریاب جیسے موسیقار بھی پیدا کرتے تھے. اسپین کی شراب بھی دنیا کی بہترین شراب تھی. فلسفر بھی ایسا غضب کا تھا, ابن رشد سے لے کے غزالی تک اور یہ ابن سینا تک. کیسا بندہ تھا. انٹلیکچوئل بھی. دیکھو یہ ایک معاشرہ, انسانی معاشرہ جو ہے وہ آپ یوں سمجھیں پورا ٹائٹینک ہوتا ہے, ایک پورا شہر ہوتا ہے جو غرق ہوتا ہے. شہر تو یہ تھوڑی ہے کہ جی وہ اس میں جو پوش بستیاں ہیں وہ بچ جائیں گی, نہیں, پھر غرق ہوتا ہے. جہاز کریش کرتا ہے, وہ پھر بزنس کلاس, کلب کلاس, فرسٹ کلاس, اکانومی سب
टाइटैनिक गया, सारा गया। ये थोड़ी है कि फर्स्ट क्लास पैसेंजर को एक आधा महकमा शोभा फलाना। अब मुझे अंदाजा लगाओ कि एक आदमी, उसका अपर हाफ इतना मजबूत हो कि वो दुनिया का सबसे बड़ा वेट लिफ्टर हो, लेकिन टांगों को पोलियो हो, बताएं मुझे, हो वो व्हील चेयर पे, वेट लिफ्टर हो, नंबर 1 हो दुनिया का, तो क्या करोगे आप? उससे बेहतर मेरे यार आप जैसा मातड़ बंदा नहीं है। सब टाइम चूंकि कम रह गया है, आखिर में सर ये बता दीजिएगा कि जाहिर है जब पीटीआई गवर्नमेंट में आई तो बहुत सारे लोगों की बहुत सी उम्मीदें उनके साथ जुड़ी थी कि शायद अब मुल्क की तकदीर बदलेगी, शायद अब कोई तब्दीली आएगी, लेकिन सूरत हाल हमें दावों के वादों के बरक्स नजर आई जो हुकूमत में आने से पहले थे। अब आपको क्या लगता है, अब जाहिर है 2-2.5 साल का अरसा रह गया है, ये भी कहा जाता है कि इमरान खान साहब बहुत ईमानदार हैं, डिलीवर करना भी चाहते हैं, लेकिन वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि परफॉर्मेंस हमें ग्राउंड पर होती हुई नजर नहीं आ रही? फैक्टर एक ही है, बीबी, होमवर्क ना करना। आपको पता ही नहीं था कि आप एक ऐसी बस्ती में दाखिल हो रहे हो जहां जगह जगह पे बलाएं खड़ी हैं, और किस किस किस्म की, कोई जहर उगल रही है, कोई आग उगल रही है, किसके नाखून बड़े लंबे हैं, किसी के दांत बड़े लंबे हैं, यू नो क्लू। आपने इक्तदार में आने के लिए जो जरूरी था वो सब कुछ किया, लेकिन जो सबसे जरूरी था वो ही नहीं किया, वो था होमवर्क। एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठा होता, मेरी अपनी जहालत है, मैं थ्रू आउट इस तासुर में यार इनके पीछे एक ग्रुप बैठा होगा जो जाहिर है नजर नहीं आता। इस तरह के लोग वो धक्के खाने के लिए, ये तो एक खास तरह का एलिमेंट होता है। स्टेजों पे चढ़े हुए हैं, तकरीरें खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, छितर खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, स्टेजों पे चढ़े हुए हैं। ये तो खास तरह की मेंटालिटी होती है। जो पढ़े लिखे सोबर लोग होते हैं वो तो टूकते भी नहीं इस काम पे। तो मैंने कहा वो प्रोफेशनल्स होंगे, कोई टेक्नोक्रेट्स होंगे, वो अपने अपने शोबों के माहिरीन चुप करके बैठे होंगे। और मुझे मेरा शक की वजह थी पीपल लाइक तस्नीम नूरानी, एक्सीलेंट ब्यूरोक्रेट, हमारे वो यूनिवर्सिटी में टीचर भी, वो मेरे बराह रास्त टीचर नहीं रहे लेकिन वो जियोलॉजी पढ़ाते थे। क्या शानदार आदमी। इस तरह के और कुछ नाम मैं देखता था, मैंने कहा भी ये लोग बैठ के असली काम ये कर रहे हैं। इमरान और उसके जो साथी हैं ये छोटी अकलों और लंबी जुबानों वाले, मैंने कहा ये जलसे जुलूस लगे हुए हैं, वो प्रोफेशनल है, काम कर। उम्मीद थे स्टार्ट में जब ये गवर्नमेंट आई तो हमने देखा कि आप भी बड़ी उम्मीद की किरण एक दिखा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो उम्मीद भी अब खत्म हो गई है। जी मुझे तो कोई उम्मीद शमीद नहीं है, बाकी जिसका दिल करता है वो जरूर पाले। इस पे कौन से पैसे लगते हैं, कौन सी अकल लगती, पर उम्मीद होने का क्या है।